بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب خواب دیکھا کہ اللہ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا اور دنیا ان کے ہاتھ میں ہو گئی، تو کہنے لگے، اے میرے پروردگار، اگر مجھے اجازت دیں کہ میں تیری تمام مخلوقات کو پورے سال کھانا کھلاؤں تو بہتر ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ پھر درخواست کی، یا الہی 1 ہفتہ، تو جواب ملا، اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر درخواست کی، یا الہی 1 دن۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے 1 دن کی اجازت عطا فرما دی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی گائے، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ، اور ان تمام چیزوں کو جو جنس و حیوان میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ، ان سب کو اکٹھا کریں۔ جب جن و انس ان چیزوں کو جمع کر لیا تو ان کے لیے بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئی۔ پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ کھانے پر چلے تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ پھر کھانے کو جنگل میں پھیلا دیا گیا۔ اس کھانے کا طول 1 مہینے کی مسافت کے برابر تھا اور اس کا عرض بھی اتنا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، اے سلیمان، تو مخلوق میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں کھانا کھائے۔ چنانچہ اس مچھلی نے سر اٹھایا اور کہا، اے سلیمان علیہ السلام، میں نے سنا ہے کہ تو نے دعوت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج میری دعوت تو کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، لے اور کھانا شروع کر۔ چنانچہ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان سے کھانا کھانے لگی۔ مچھلی نے اس قدر کھایا کہ ایک ساتھ سارا کھانا ختم کر دیا۔ پھر اس مچھلی نے آواز لگائی کہ اے سلیمان علیہ السلام، مجھے کھانا کھلاؤ اور میرا شکم سیر کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تو سارا کھانا کھا گئی اور اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ تو مچھلی نے کہا، کیا اسی طرح میزبان کا جواب ہوتا ہے مہمان کے لیے؟ اے سلیمان علیہ السلام، آپ خوب جان لیجئے کہ میرے لیے ہر روز اس طرح جتنا تو نے پکایا دن میں 3 مرتبہ پکایا جاتا ہے۔ آج میرے کھانے کی رکنے کی وجہ تو ہے، تو نے میرے کھانے میں کمی کر دی۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مخلوق کے روزیوں کے ساتھ، جہاں سے مخلوق جانتی بھی نہیں کہاں سے آتا ہے۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں درس حیات ہے۔ بے شک ہمارا رازق صرف اور صرف اللہ ہے، چنانچہ ہمیں صرف رزق اسی سے مانگنا چاہیے اور انسانوں کو کبھی بھی۔ بے شک ہمارا رازق صرف اور صرف اللہ ہے، چنانچہ ہمیں صرف اللہ سے رزق مانگنا چاہیے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور رزق کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم باوضو رہا کرو تو آپ کا رزق وسیع ہو جائے گا۔ اس حدیث پر آپ عمل کریں اور میں بھی کروں گی، انشاءاللہ ہمارا رزق بھی وسیع ہو جائے گا۔ یقین کے ساتھ دعا کرتی ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔